العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الحمدللہ سبحانہ وتعالی آج کی تراویح میں سورہ صافات اور اس کے بعد سورہ صاد اور پھر سورہ زمر کی آیات کی تلاوت کی گئی. اللہ کریم ہمارا پڑھنا اور سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان آیات و طیبات میں جو مضامین بیان کیے گئے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ صافات کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے 3 قسمیں اٹھا کر اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. 3 قسمیں اٹھائیں اور اس میں فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم کہ جو عبودیت و نیاز یعنی اللہ کی عبادت میں صف بستہ کھڑے رہتے ہیں. ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے ہمہ وقت صف بندی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور انتہائی منظم انداز سے اللہ کی بارگاہ میں قطار اندر قطار کھڑے رہتے ہیں اور اس کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ فالزاجرات زجرا. ان فرشتوں کی قسم کہ جو دینی امور کی تکمیل میں ہر وقت مقرر ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ان کے ذمے جو تکوینی کام لگائے ہیں وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. جس طرح جناب اسرائیل علیہ السلام نے جن کو روح قبض کرنے کا ذمہ دیا، جناب اسرافیل ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام ہیں. تو فرمایا فالزاجرات زجرا. قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو اپنے ذمہ کرم پر جو کام لیا ہوا ہے اور جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا ہوا ہے وہ اپنے کام کو پورا انجام دے رہے ہیں. پھر فرمایا فالتالیات ذکرا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ہر وقت اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کی آیات میں مشغول رہتے ہیں. ان 3 قسموں کو اٹھانے کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا رب ایک ہی ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق و مالک ہے اور وہی زمین و آسمان اور ان کے مابین جو کچھ ہے ان سب کا مالک ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ زندہ ہونا اس کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اختیار عطا فرمایا زندگی گزارنے کے لیے، لیکن کل بروز قیامت وہ انتہائی کڑے احتساب سے اسے گزرنا پڑے گا. یعنی جیسی زندگی وہ گزار آئے گا ہم اس زندگی کی بابت اس سے سوالات کریں گے، ہم اس زندگی سے متعلقہ اس سے پوچھیں گے، ہم اپنی نعمتوں کا سوال کریں گے، ہم اپنی عطا کردہ رفتوں کا سوال کریں گے. ہم نے جو اسے دنیا میں رزق کثیر اور رزق کی فراوانی عطا فرمائی رکھی ہم اس کا سوال کریں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا. جو جیسی زندگی گزار آئے گا اسے ویسے ہی زندگی کا صلہ اگلے جہاں میں ملے گا. تو فرمایا کہ انتہائی کڑا احتساب ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کڑے احتساب سے بچاتے ہوئے ہم پہ اپنا خاص فضل فرماتے ہوئے ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام اور ان کی اقوام کا ذکر فرمایا. پھر مختلف انبیاء کرام پر سلامیاں فرمائی کہ سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، کہ سلامتی ہو جناب موسیٰ علیہ السلام پر، جناب ہارون پر. انہیں اللہ نے ان کی تبلیغ دین کا بہترین جزا اور بہترین صلہ عطا فرمایا. انہوں نے جس طرح انتہائی دیانتداری کے ساتھ اور انتہائی جانفشانی کے ساتھ انتہائی محنت کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے کا جو اپنا کردار ادا فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے ان محسنین کے احسانات کو فراموش نہیں کرتے بلکہ انہیں بہترین جزا اور صلہ عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اور پھر ہم نے انہیں آزمائش عطا کی.
فبشرناہ بغلام حلیم، پہلے ہم نے انہیں بشارت دی ایک حلم والے، تحمل والے، بردبار بیٹے کی کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں. لیکن پھر فرمایا کہ فلما بلغ معه السعی، جب وہ سن بلوغت کو پہنچے، اپنی پختہ عمر کو پہنچے، تو ہم نے حکم دیا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے سے فرمائیے کہ میں خواب دیکھتا ہوں، اور خواب میں یہ منظر کہ انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹے میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. لیکن کتنی بڑی آزمائش پیغمبر جناب ابراہیم پر کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں بڑھاپے میں اولاد ہو، کیا خوشحالی ہوگی اور کیا ان کے چہرے پر شادمانی اور فرحت کے آثار ہوں گے جب انہیں یہ بشارت دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک فرزند ارجمند سے نوازنے والا ہے. اور پھر جب فرزند ارجمند آپ کے ہاتھوں میں آیا ہوگا، پھر جب آپ نے اسے کھلایا ہوگا، ایک ماحول دیا ہوگا، اور پھر یہ حکم کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یہ لفظ پڑھنے کے لیے آسان ہے، ہمارے کانوں کو سماعت کرنے کے لیے آسان ہوگی، لیکن اسے تصور کیجیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پر ایک دور گزرا ہے، انتہائی آزمائش پر مبنی دور جو آپ نے تبلیغی امور کے لیے پیش کیا. پھر آپ کو انتہائی بڑھاپے کی حالت میں اولاد نصیب ہوئی، اور پھر جب وہ اولاد آپ کے ابھی دست و بازو بننے ہی لگی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نازل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی اس اولاد کو ذبح کر رہے ہیں. اور چونکہ پیغمبر کا خواب تھا، آپ نے فرمایا کہ انی اری فی المنام، میں نے منام بحالت خواب میں دیکھا ہے، اور پیغمبر کا خواب بھی حقیقت اور وحی کی صورت اختیار کرتا ہے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فانظر ماذا تری، بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فرمایا والد گرامی، اے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے فافعل ما تؤمر، آپ کو کر گزریے. جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو حکم ہے آپ اپنا حکم پورا کیجیے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، جہاں تک آپ کے بیٹے کی بات ہے اسماعیل کی، میں انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے. فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کہتا ہے کہ دونوں راضی ہو گئے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جبین کو جھکا دیا اس آزمائش میں اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. ونادیناہ یا ابراہیم، پھر ہم نے جناب ابراہیم کو ندا دی، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تمہارا خواب پورا ہو گیا، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب ابراہیم جناب اسماعیل پر سلام کی نازل فرمائی اور ان کو بہترین جزا، اور پھر فرمایا کہ باپ کا اثار دیکھیں اور بیٹے کی قربانی کا اثار، کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے پیش کر دیا. کوئی حیل و حجت نہیں کی کہ اللہ بڑھاپے کی حالت ہے، ایک بیٹا ہے، دست و بازو بننے لگا ہے، اس بیٹے کو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے کس طرح چھری چلے گی، کوئی حیل و حجت نہیں. تو فلما اسلم، راضی ہو گئے، اپنی جبین کو جھکا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ندا دی کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے کمالات کا، ان کے معجزات کا اور مختلف واقعات کا اور اپنی عطا کردہ بے پایا انعامات کا ذکر فرماتے ہوئے ان کی قوموں کے احوال کا ذکر فرمایا. پھر قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کیا، روز قیامت لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہونے والا ہے اس کا ذکر فرمایا کہ منکرین قیامت بروز حشر جب اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھیں گے کہ جن مناظر سے انہیں دنیا میں آگاہی نصیب کی گئی، آگاہی بخشی گئی، جب وہ اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھیں گے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار عرض کریں گے، ندا دیں گے، التجائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم معافی کے خاصدار ہیں، ہمیں معاف فرما دے. لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تمہاری مہلتیں ختم ہو چکی ہیں، تاخیر جو دی گئی تھی وہ اختتام پذیر ہوئی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ احکامات جو تمہارے لیے نازل کیے گئے تھے اب ان پہ عمل ہوگا. اس کے بعد اعمال صالحہ کی ترغیب دی گئی. فرمایا کہ اچھے اعمال کرنے کے بعد انسان کو ان اعمال پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر کبر اور تکبر پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ کریم ہمارے ان پیش کیے گئے اعمال کو قبول فرمائے. ہم اعمال پر غرور نہ کریں اور اپنے آپ سے کسی کو کمتر اور حقیر نہ سمجھیں. قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس طرف اہل ایمان کی توجہ دلائی کہ وہ اپنے اعمال صالحہ کو بجا لاتے ہوئے
اپنے آپ سے کسی کو کمتر نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ جو بندہ جس حال میں بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور ایک انسان جو ظاہری وضع پتہ رکھتا ہے، اسلامی اور مذہبی حلیہ رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی باطنی فعل کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو۔ جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ کا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے دور میں ایک بدکار شخص وصال کرتا ہے اور آپ اس کے جنازے میں نہیں جاتے۔ جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ کو القاء ہوتا ہے، دل میں بات، القاء کہتے ہیں کوئی بات دل میں ڈالنا۔ اب آپ کے القاء کیا جاتا ہے، بار بار آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے سفیان جنازے میں نہیں گئے، سفیان اس بندے کے جنازے میں نہیں گئے۔ جب بار بار آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنے لگا تو جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ اس شخص کے گھر گئے، اس کی بیوہ سے ملے اور پوچھا کہ تمہارے خاوند کا عمل کیا تھا؟ جو ہم نے جانا وہ اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہو۔ سفیان کے دل میں القاء کیا گیا، اسے بار بار ملامت کیا جا رہا ہے کہ میں نے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی، مجھے بتایا بھی گیا پھر بھی جنازے میں شرکت نہ کر سکا۔ تو اس کی بیوہ نے کہا کہ اعمال تو کوئی اچھے نہ تھے، شراب وہ پیتا تھا، بدکاری وہ کرتا تھا، بدنام زمانہ وہ شخص تھا، لیکن وقت آخر میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھی تھی، آنسو دیکھے تھے، میں نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھے، میں نے اسے دیکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا تھا کہ اللہ کی دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے، اور یہ بندہ بھی تیرا، اس بندے سے گناہ ہو گئے، میں تیری بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جب انہوں نے اس طرح کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے تو جناب سفیان ثوری فرماتے بس یہی وجوہات تھی، انہی وجوہات کی بنا پر اس نے اللہ کی رحمت کو پا لیا ان کلمات کی وجہ سے، چونکہ بعض اوقات کلمات میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، کلمات بہت تاثیر کن ہوتے ہیں۔ وہ کلمات اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زبانوں سے جاری فرما دے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کلمات کے توسط سے ہمیں اپنی رحمت کے حساب میں لے لیتا ہے۔ ہم اپنے طرف یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں، سارے دن تسبیحات پڑھتے ہیں، ہمیں تہجد نصیب ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا عمل ایسا اللہ کی بارگاہ میں گیا کہ اس ایک عمل کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال صالحہ بھی رد ہو گئے۔ اور دوسری طرف ایک بندہ ساری زندگی بے حیائی میں، بدکاری میں، برے کاموں میں، ہمارے سیئات میں گزارتا ہے، لیکن وقت آخر وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس طرح نکھار کے پیش کرتا ہے کہ بالکل صاف ستھرا ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلے آیات میں اہل ایمان کو تسلی دی، فرمایا کہ جو ابتدائی دور ہے وہ انتہائی مشکلات پر مبنی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دینے والے اور حمایت کرنے والے اور ثابت قدمی رکھنے والے وہ کبھی پریشان ڈالا نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا کہ ان پر ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کی ثابت قدمی رنگ لائے گا، ان کا ثابت قدم رہنا، انہیں استقامت بخشنا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں اتنا ممتاز کر دے گا کہ وہ اپنی وہ ساری مشکلات بھول جائیں گے، ساری آزمائشیں بھول جائیں گے، کیونکہ جب انسان کو نتیجہ نظر آتا ہے، اپنی محنت کا صلہ نظر آتا ہے، تو اسے وہ محنت والے ایام بھول جاتے ہیں کہ میں نے کتنی محنت کی ہے، لیکن جب اسے وہ ریوارڈ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، تو پھر اس کی کیفیت فرد محبت میں وہ عالم ہوتا ہے، وہ سب کچھ بھول بھال جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم پر جو ایام ابتدائی ایام جو گزرے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے لیے جو تم نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، اس وقت کہ جب تم عددی اعتبار سے بہت کم تھے، لیکن تمہارا اوپر ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہاری ثابت قدمی تمہیں بہت نفع دے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا مقابلہ کرنے والے کفار کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اللہ کی آیات کا مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ کفار کو بتایا گیا کہ تم اگر اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے کان بھی بند کر لو، اور اپنی ہٹ دھرمی سے اور اپنی ضد سے باز نہ آؤ، اور یہ سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور بھی شریک ہیں، اور بھی خدا ہے، تو اللہ رب العزت فرمانے تمہارے کہنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہتا تو فرشتوں کی طرح تمام انسان بھی اطاعت گزار ہوتے ہیں، فرشتوں کی طرح ساری انسانیت فرما بردار ہوتی ہے، سارے نیک ہوتے ہیں، لیکن یہ ہماری حکمت کے منافی ہے، ہماری حکمت کے مخالف ہے کہ سارے انسان بھی فرشتوں کی طرح نیک صفت میں ہیں، بلکہ ہم نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ انسان جو چاہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین،
ہم نے انسان کے لیے دو راہیں ہموار کر دی. ہم نے اسے ہدایت کا نور بھی عطا کیا، اور اگر وہ اس ہدایت کے نور کی طرف نہیں جاتا، ہدایت حاصل نہیں کرتا، تو پھر دوسرا راستہ ضلالت و گمراہی کا ہے. تو بہترین یہ کہ انسان ہدایت کی طرف رہے. اگر وہ ہدایت کی طرف رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہماری اس حکمت پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ پیغمبر کہ جو اپنی تبلیغ کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان قرآن کریم کی ان آیات پر اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے نبی کی آنکھوں کو فرحت پہنچائے، اپنے نبی کو خوشی پہنچائے. خوشی پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ سیرت پہ عمل کیا جائے، تعلیمات پر عمل کیا جائے، احکامات کو پورا کیا جائے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرحت و خوشی نصیب ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو تنگ نظری سے مت دیکھو. اگر تم نے قرآن کریم کے پیش کردہ اصولوں پر عمل نہ کیا تو تمہیں دنیا میں تو ذلت نصیب ہوگی، آخرت میں تمہاری تباہ ہو جائے گی. اور اگر تم نے قرآنی اصولوں کو اپنے مد نظر رکھا، قرآن تعلیمات کو اپنے پیش نظر رکھا، تو تمہیں عزت و کامیابی نصیب ہوگی اور تمہیں فتح نصیب ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں ایک انسان کے بہترین کردار کا ذکر فرمایا. فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اعلیٰ کردار کا حامل ہو، جس کا کردار بہتر ہو اور جو دوسروں کو اچھی زندگی گزارنے اور اپنانے کی دعوت دیتا ہو. یعنی اچھے انسان کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کو اچھی زندگی گزارنے کی دعوت دے، کہ لوگ اچھی زندگی گزاریں. اور جو برائی اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہو، یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں میں بے حیائی پھیلانے کو اور لوگوں میں برائی پھیلانے کو اپنا کردار سمجھتا ہے کہ وہ کوئی بہت بہترین کردار ادا کر رہا ہے، تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اللہ کریم ہمیں اپنا اوصاف بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.